اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is aims and objectives of primary education, elementary education. چونکہ اس سے پہلے ہم نے ٹاپک پڑھا تھا وہ تھا ہمارا پرائمری ایجوکیشن. واٹ ڈز دا پرائمری ایجوکیشن مین؟ ان ادر ورڈس وی کین سے ایلیمنٹری ایجوکیشن. تو جس میں ہم نے پڑھا کہ پرائمری ایجوکیشن یا ایلیمنٹری ایجوکیشن جو پہلے 7 ایئرس کا ہوتی تھی، جس میں ہم نے 2 قسم کے مثال کے طور پر سٹیج ہوتے ہیں، ایک تو دا لور سٹیج اینڈ ہائر سٹیج. پھر اس کو بڑھا کر 8 ایئرس کا کورس کر دیا. پھر لور اینڈ ہائر سٹیج اس کے آگے 5 اینڈ 3 ایئرس، جس میں ایج گروپ آتا ہے 6 to 11 ایئرس اینڈ 11 to 14 ایئرس ایج. تو یہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کیا ہے، ہونے کیا چاہیے. ایک اگر ہم ہندوستان کی بات کریں گے تو ہندوستان سے ہی ہمارا اس وقت ٹاپک جو منسلک ہے، تو اس میں جو ہے کہ 1959 میں کراچی پاکستان میں ایک ریجنل میٹنگ ہوئی ڈفرینٹ ایشین ممبرس کی، اسٹیٹس کی. تو جنہوں نے کچھ آبجیکٹیوز تیار کیے کہ ایلیمنٹری ایجوکیشن جو ہے اس کے آبجیکٹیوز ہونے کیا چاہیے. جو ایلیمنٹری ایجوکیشن ہم بچوں کو دے رہے ہیں اس سے ہمیں کیا فائدہ ملنا چاہیے اور کیا ہمارا مقصد ہونا چاہیے یا کیا ہماری مدعا ہونا چاہیے جس سے ہم یہ حاصل کر سکیں گے پرائمری ایجوکیشن دے کر. تو اس طرح سے جو ہے سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ماسٹری اوور دا ٹولز آف لرننگ. سب سے پہلے جو بھی لرننگ ہوگا، جو بھی لرننگ کا ٹول ہوگا، اس پہ بچے کا کیا ہونا چاہیے، ماسٹری، یعنی کہ وہ سب کچھ جانتا ہو اس کے بارے میں. دوسرا انہوں نے کہا ہارمونیس ڈیولپمنٹ، یعنی بچے کی پرسنالٹی، اوور آل ڈیولپمنٹ آف ہیومنس پرسنالٹی. جو بچے کی پرسنالٹی ہے اس سارے کو ڈیولپ کرنا ہے، چاہے وہ کس لیول کو، چاہے وہ فزیکلی ہو، انٹلیکچولی ہو، سوشلی ہو، ایموشنلی ہو، ایستھیٹک ہو، مورل ہو، اسپرچول ہو. یہ انہوں نے دوسرا پوائنٹ اختیار کیا کہ یہ مقصد ہونا چاہیے پرائمری ایجوکیشن کا. تیسرا مقصد انہوں نے کہا کہ گڈ سٹیزن شپ اینڈ نیشنل انٹیگریشن، یعنی بچے میں جو ہے ایک اچھے باشندہ، ایک ملک کا اچھا باشندہ ہونا چاہیے اور ملک کے ہم کہیں گے یکجہتی کو یا نیشنل انٹیگریشن جو ملک کی طرف ہوتی ہے، یکجہتی ہوتی ہے، قومی حب الوطنی جو ہوتی ہے اس کی طرف بچہ جو ہے وہ زیادہ مثال کے طور پر توجہ دینا چاہیے. اس کو وہ ایسی ہمیں ایجوکیشن دینی ہے پرائمری ایجوکیشن کہ اس کا مقصد ہے کہ بچے میں ایک اچھے باشندہ یا ملک کی سالمیت یا ملک کی انٹیگریشن کی طرف اس کا زبردست رول ہو. تو اس طرح سے ان کے اندر جو بچے کے اندر جو ہے ایک گڈ سٹیزن جو ہے، ہم اس کو کیسے تیار کریں گے جب ہم اس کے اندر لو فار دا کنٹری یا ٹریڈیشن، جو ملک کے ٹریڈیشنز ہیں یا ملک کا جو کلچر ہے، یا اس کو ہم انسپائر کریں گے کہ جو ملک کے لائلٹی، سروس اینڈ لائلٹی جو ہوتی ہے ملک کے، وہ کیسی فائدہ مند ہوتی ہے. تو اس طرح سے ہم بچے کو ہے اس طریقے سے ڈیولپ کرنا چاہیے. انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ، بچے کے اندر وہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ یونیورسل بردرہڈ، یعنی کہ انسانیت، بھائی چارہ، یہ اس کے اندر ڈیولپ ہونا چاہیے. تبھی تو ہم کہیں گے کہ یہ پرائمری ایجوکیشن کا مقصد ہمیں حاصل ہوا. اگر بچے کے اندر بھائی چارہ کا کنسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے تو یہ بھی ہمیں ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں مقصد ہونا چاہیے. اگر ہم بچے کو پرائمری ایجوکیشن دے رہے ہیں تو اس میں یہ مدعا ہمیں ہونا چاہیے کہ بچے جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکے کہ بھائی چارہ کیا ہوتا ہے. سائنٹیفک ایٹیچیوڈ، اسی طریقے سے ڈگنیٹی آف لیبر، یہ بھی ہونا چاہیے اس میں بچے میں. پریپریشن فار لائف، زندگی کو کیسے ہم آگے بڑھائیں گے تھرو پریکٹیکل ورکز اینڈ ایکسپیرینس، ہم اس کو کیسے آگے لے جائیں گے. تو اس طرح سے جو ہے یہ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز جو پرائمری ایجوکیشن کے ہے وہ ہمیں حاصل ہونے چاہیے. تو یہ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز رکھے ایک ریپریزنٹیٹیوز تھے جو مختلف ممبر اسٹیٹس آف ایشین ممبر اسٹیٹس تھے، جنہوں نے ایک میٹنگ ہیلڈ کی تھی ریلیٹڈ ٹو دا پرائمری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن کراچی میں 1959 میں اور جنوری 1960 میں. پھر ہندوستان کا جو ایک کمیشن ہے جو ہمیں سب سے زیادہ ایجوکیشن کمیشن جس کو ہم کہتے ہیں دیٹ از کوٹھاری کمیشن. تو کوٹھاری کمیشن نے جو ہے، کوٹھاری کمیشن نے اپنے طریقے سے کہا، انہوں نے کہا کہ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز جو ہمارے پرائمری ایجوکیشن کے ہے وہ ایسے ہونے چاہیے. سب سے پہلے یوزفل سٹیزنس، پہلا چیز جو ہونا چاہیے پرائمری ایجوکیشن کا وہ یہ کہ ہم ایسے سٹیزنس، ایسے بچے تیار کریں جو کیا ہوں گے، وہ یوزفل سٹیزنس ہونے چاہیے کسی ملک کے.
دوسرا انہوں نے کہا ہے ریڈکشن ان اسٹیگنیشن، چونکہ اسٹیگنیشن جو ہے یہ بھی ایک پرابلم ہے، بچے جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے، ایک ہی کلاس ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں، تو ایسے یہ جو پریکٹس ہے اس کو ہمیں کم کرنا ہے، تو اس ٹارگیٹ کو ہمیں 80% تک لے جانا ہے، کم از کم 80% اسٹیگنیشن جو ہے وہ کم ہونی چاہیے کلاس فرسٹ سے لے کر کلاس 8 تک۔ اگر ہم 20% ریڈکشن ہوتی ہے، 20% اسٹیگنیشن ہوتی ہے تو یہ ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔ تو ہمیں کم از کم اس کو جو ہے اس پرائمری ایجوکیشن میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی ریڈکشن کو جو اسٹیگنیشن ہوتی ہے اس کو بہت کم کرنا ہے۔ کتنا کم کرنا ہے؟ تقریباً 80% تک ہمیں اس کو لے جانا ہے، تاکہ 80% تک جو بچے ہیں وہ اپنا کلاس ریپیٹ نہ کریں۔ تو اس طریقے سے جو ویسٹیج آف پروڈکشن جو ہوتی ہے بچے کے اندر وہ تھوڑی کم ہو جائے گی، اور یہ مثال کے طور پر ہم کہیں گے کہ یہ جو اسٹیگنیشن ہوتی ہے اس سے تھوڑا کم ہو جائے گا، بچے جو ہے آگے پڑھ پائیں گے اور ریپیٹ اپنے کلاسز کم کریں گے۔ اس طرح سے ایک اور چیز ہے ججز کی جو کوٹاری کمیشن کے حساب سے جب ہم ایجوکیشن دے دیں گے پرائمری ایجوکیشن، تو جب یہ بچہ 14 سال کا ہو جائے گا تو 14 سال کے بعد اگر اس نے پڑھنا نہ چاہا، یہ مطلب کسی کنڈیشن کی وجہ سے یا کسی پرابلم کی وجہ سے یہ آگے اپنی پڑھائی کو نہ کر سکا، تو ایسے میں ہمیں اس کو ایسے کورس دینے چاہیے جس کو ہم کہتے ہیں ووکیشنل کورس، یا جو جس طریقے سے وہ پڑھنا چاہے تو اس کو چاہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک ریسپیکٹیبل لیونگ جو ہے وہ اپنی زندگی خود بسر کر سکے۔ ہمیں اس کو ایسے تیار کرنا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو، اور مطلب ہم کہیں گے اپنے آپ کو سوسائٹی میں اپنی زندگی کو آگے لے جا سکے، اس طریقے سے ہمیں اس کو ڈیولپ کرنا ہے، تو تبھی ہم کہیں گے کہ پرائمری ایجوکیشن کا مقصد ہمیں حاصل ہوا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے لوکل نیڈس، بچے کی لوکل نیڈس کیا ہونی چاہیے۔ لوکل نیڈ جو بچے کے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہم کہیں گے کہ یہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے یا کچھ ہے، تو اس سے پہلے جو ہے اس کو ہمیں ڈسنٹرلائز کرنا ہے، یعنی کہ ہمیں لوکلٹی کی نیڈس کو دیکھ کر ہمیں اس کو کیا کرنا ہے، ڈسنٹرلائز جو پاور ہوتا ہے، مثال جو ڈائریکٹر ہے، پھر ہمیں ڈسٹرکٹ لیول پہ آ جانا ہے، ڈسٹرکٹ لیول پہ ہمیں ایک مطلب ایسے افسرز رکھنے ہیں جو لوکل نیڈس کو دیکھ کر یہ جو پرائمری اسکولز کے ہیں ان کا ایکسپینشن کریں گے، تاکہ ہم ان بچوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ بچے جو سوسائٹی میں ان کو ایجوکیشن کی طرف لے جائیں گے۔ کوانٹیٹیو ایکسپینشن ہونا چاہیے، یہ پرائمری اسکول جو بھی ہوں گے کم از کم 1 مائل اوے ڈسٹینس جو ہے 1 مائل کے ڈسٹینس پہ یہ ایسے اسکولس ایگزسٹ ہونے چاہیے، تاکہ بچے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس میں داخلہ لے سکیں اور ایجوکیشن حاصل کر سکیں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ جو ہے پرائمری، مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ 1 مائل ہونا چاہیے، گھر سے 1 مائل دور ہونا چاہیے پرائمری لیول، تو ہائر لیول جو ہے، ہائر پرائمری لیول جو ہے وہ تقریباً 3 کلومیٹر کی دوری پہ ہونا چاہیے، 3 مائلز کی دور پہ، سوری۔ یہ تو ہوئی کوٹاری کمیشن جن نے کہا کہ ہمیں ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف پرائمری ایجوکیشن یہ ہونے چاہیے۔ پھر ہے NCERT۔ NCERT کے حساب سے اگر ہم دیکھیں گے تو پرائمری ایجوکیشن کا مقصد جو ہے یا ایمز اینڈ آبجیکٹیو جو ہے وہ یہ ہونے چاہیے، کیا ہونے؟ سب سے پہلے الٹریسی کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے۔ NCERT کہتے ہیں کہ اگر پرائمری اور ایجوکیشن کا ہم ایمز اینڈ آبجیکٹیو دیکھیں گے تو سب سے پہلے آبجیکٹیو کیا ہونا چاہیے؟ ایریڈیکیشن آف الٹریسی کو کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے ہمیں۔ الٹریسی کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بالکل ایریڈیکیٹ کرنا ہے۔ اس جو دوسرا ہے وہ ہے اٹینمنٹ آف نیومریسی کی اٹینمنٹ، جو سبجیکٹ آبجیکٹو ہونا چاہیے ایلیمنٹ ایجوکیشن کا، جو نیومریسی ہے میرے مطلب نمبرس، ایڈیشن، سبٹریکشن، یہ جو ہونا چاہیے، میتھمیٹیکل جس کو ہم کہتے ہیں میتھمیٹیکل اینڈ سائنس سکل جو ہونا چاہیے وہ اس میں اچیو ہونا چاہیے اس پرائمری ایجوکیشن سے۔ یہ سکلز ایک بچے کے اندر ڈیولپ کرنے میں ہمیں پرائمری ایجوکیشن کا آبجیکٹو ہونا چاہیے یا ایم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے ٹیکنوکریسی، یعنی ڈیولپمنٹ آف ٹیکنالوجی ہوتا ہے اس کا آبجیکٹو جو ہے ایلیمنٹری ایجوکیشن میں، تو اس کا بھی ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ انڈسٹریلائزیشن جو ہے ان کے سائنٹیفک اچیومنٹ جو ہے، تو ایلیمنٹری ایجوکیشن جو ہے اس میں ایسے پارٹس ہونے چاہیے جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ساتھ وابستہ ہوں، تاکہ ہم وہ مقصد حاصل کر سکیں گے۔ اس کے بعد ہے نیشنل کانشسنس، بچے کے اندر جو ایلیمنٹری ایجوکیشن جو ہے ان بچوں کے اندر ہمیں ایک ایسی سینس ڈیولپ کرے جس کو ہم کہتے ہیں نیشنل کانشسنس کے سینس ڈیولپ کرے، تاکہ بچے کے اندر نیشنل سمبل جو بھی ہیں، جو قوم کے سمبلز ہیں جیسے نیشنل فلیگ، نیشنل اینتھم، ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو ہے، یا فیتھ ہے، فیتھ ان فلاسفی ہے، آرٹ، ہسٹری، پاسٹ، گلوری جو بھی ہے، میڈیم آف انسیشن، تو ان سب چیزوں کے اندر وہ مطلب ایسے فٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کو ان کا ریسپیکٹ، ان کی ویلیوز جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی ہم جو ہے ایم اینڈ آبجیکٹو ہونا چاہیے کس کا؟ پرائمری ایجوکیشن کا۔ ہیلدی ہیبٹس، یہ بھی ایم ہونا چاہیے ہمیں، ایم اینڈ آبجیکٹو ہونا کس کا؟ پرائمری ایجوکیشن کا۔ اسی طرح سے ہم لیں گے کوآپریشن امنگ دیز، مثال کے طور پر ہم لیں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے کوآپریٹ کرنا ہے، کیسے ہم اپنی زندگی کو آگے لے جانا ہے، تو یہ بھی ہونا چاہیے اس میں۔ تو اس کے علاوہ
فری ایکسپریشن یا سیلف لرننگ. بچے کے اندر مطلب ایسے جو ہے پرائمری ایجوکیشن میں ایسے اس بچے کو ڈیولپ کرنا ہے تاکہ یہ سیلف ایکسپریشن خود بھی بول سکے, خود بھی اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکے, یا خود بھی اپنے آپ خود بھی وہ لرننگ کر سکیں گے. اس کے علاوہ یوزفل سٹیزنس جو ہے, ایک بچہ جو ہے اس کو ایسی پرائمری ایجوکیشن دینا چاہیے. اس پرائمری ایجوکیشن کا اہم آبجیکٹ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ایک بچے کو ہم ایسے یوزفل سٹیزن کے طور پہ ڈیولپ کریں گے تاکہ وہ ملک کی جو ہے اس کا خاص خیال رکھیں گے, تاکہ وہ بیٹرمنٹ آف سٹیزنس یا اپنی انرجی کو بیسٹ فار دا ہیومن سویلائزیشن کے لیے استعمال کر سکیں گے. یہ تو وہ این سی آر ٹی کی. تو آج ہم دیکھیں گے پریزنٹ جو ہے اس وقت ہندوستان میں, تو پریزنٹ ہندوستان میں جو آبجیکٹیوز ہے, ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہے پرائمری یا ایلیمنٹ ایجوکیشن کی, وہ ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے جو ہے پرائمری آبجیکٹیوز اینڈ دس ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہے پرائمری ایجوکیشن کا, وہ ہے ہیلتھ ریلیٹڈ رول. جو بھی ہیلتھ ریلیٹڈ رولز ہے وہ بچے جو ہے ان کو ٹرین کرنا ہے تاکہ وہ کیا کر سکیں گے کہ ان کے اندر جو ہے ہیلتھ انوگریٹری ایکٹیویٹیز, سب سے پہلے بچے کے اندر وہ ہیلتھ ایکٹیویٹیز ڈیولپ کرنے تاکہ اس کی جو ہے ہیلتھ وہ آگے بڑھا سکیں گے ہم. دوسرا جو ہے مدر ٹنگ, اس کو ہم مثال کے طور پر نالج آف مدر ٹنگ جو ہے جس کو ریجنل لینگویج کہتے ہیں, تو اس طریقے سے اس کو ہمیں ڈیولپ کرنا ہے. تو نالج آف مدر ٹنگ کا بھی اس کو ہونا چاہیے, وہ پرائمری ایجوکیشن میں ضروری ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کلچرل ایکٹیویٹیز, کمیونٹی فیلنگس, مثال کے طور پر کمیونٹی میں کیسے رہنا ہے, کس طریقے سے رہنا ہے, اور کلچرل ایکٹیویٹیز جو ہے بچے کو ہم زیادہ سے زیادہ انکریج کرنا ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ انکریج کریں تاکہ وہ پارٹیسپیٹ کرے کلچرل ایکٹیویٹیز میں, جیسے سوشل فنکشنز ہے, فوک سانگس ہے, فوک ڈانس ہے, ان میں سے یا کلچرل ٹالرنس ہے, اس میں جو ہے وہ ہمیں اس سے ایسے سکلز اس میں ڈیولپ کرنے ہیں, یا ایسی فیلنگ اس میں ہمیں ڈیولپ کرنے ہیں, یا ایسی ایکٹیویٹیز میں اس کو پارٹیسپیٹ کرانا ہے. اس کے بعد ہے اپرچونیٹی یا فزیکل لیبر جو ہے. فزیکل لیبر جو ہے بچے کے اندر, اس کو بھی مثال کے طور پر ڈیو رسپیکٹ دینا چاہیے کہ اس کے اندر تاکہ کریٹو پاور جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکے گا. اس کے علاوہ انوائرمنٹل پولوشن جو ہے, اس کے ریلیٹڈ اویئرنیس جو ہے ایسے بچوں کو ہمیں دینا چاہیے جو پرائمری ایجوکیشن میں ہو. تو اس کے علاوہ ریسپیکٹ, لو اینڈ کوآپریشن, تو بچے کو ہمیں یہ مطلب ڈائریکٹ کرنا ہے کہ آپ جو ہے ریسپیکٹ کے, ریسپیکٹ ون اندر, ریسپیکٹ ادرس جو ہے یہ ہمیں کرنا ہے, یہ ٹرین کرنا ہے ان کو کس کے ذریعے تاکہ آپ کام کر سکیں. کیسے کام کر سکے, لو, سمپتھی, کوآپریشن کے ساتھ. اس کے علاوہ جو ہے ریلیجن سے ٹیچنگ جو ہے جو بچے کے اندر رہتے ہیں, تو ڈفرینٹ ریلیجن جو ہے یا ٹیچنگ جو ہے ان کے اندر جو ہے ریلیجس ٹالرنس جو بچے کے اندر ہونا چاہیے. ایک مطلب اگر کسی مذہب سے تعلق ہوتا ہے تو دوسرے مذہب کی جو چیز ہے ان کو بھی وہ برداشت کر سکے. ایسی نالج ہمیں ان بچوں کو دینا ہے تاکہ یہ پرائمری ایجوکیشن کا جو ایم ہے, آبجیکٹو ہے, یہ بھی ہونا چاہیے. اس طرح سے ماس لٹریسی, سب بچوں کو جو ہے ان پڑھ جو ہے, اس ماس لٹریسی جو ہے ایک مطلب جو ہے کم کہ الٹریسی جو ہے اس کو ہمیں لٹریسی میں تبدیل کرنا ہے تاکہ تمام بچے جو ہے وہ پڑھ سکیں گے, تاکہ وہ ڈیموکریٹک ویلیوز, ماڈرنائزیشن آف سوشل اسٹرکچرز, اور اس کے علاوہ اپنے ملک کو جو ہے وہ آگے لے جائیں گے. تو دیز آر دا ہم کہیں گے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف پرائمری ایجوکیشن ایٹ دا پریزنٹ. تو صبح جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے